لوگ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے سینے میں درد کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ رات بھر جاگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر دنیا سے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن یاد رکھو جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دین اسلام سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک خوبصورت مرہم۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کا دل کبھی نہ ٹوٹا ہو۔ کسی کا دل اپنوں کے رویوں سے ٹوٹتا ہے، کسی کا دوستوں کی بے وفائی سے، کسی کا اولاد کی نافرمانی سے، کسی کا شوہر یا بیوی کی بے رخی سے، کسی کا غربت سے، کسی کا بیماری سے اور کسی کا اپنے خوابوں کے بکھر جانے سے۔ بعض لوگ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے سینے میں درد کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ رات بھر جاگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر دنیا سے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن یاد رکھو جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ فرمایا تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اگر تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، اگر تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر تم خود کو تنہا محسوس کرتے ہو تو سن لو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری آہیں سن رہا ہے، تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بیٹا جدا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں تک سامنے نہ آئے۔ اتنا بڑا غم پڑا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ آج ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنے درد لکھتے ہیں، ہر ایک کو اپنی تکلیف سناتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے رونا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو جو آنسو اللہ کے سامنے بہتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا، والدہ دنیا سے چلی گئی، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا، اولاد کی جدائی کا غم ملا، طائف میں پتھر مارے گئے، لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق مضبوط رکھا۔ اس لیے آج اگر دل ٹوٹ جائے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس نبی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا ان کی زندگی بھی آزمائشوں سے خالی نہیں تھی۔ اس لیے آزمائش اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے سب سے پہلا مرہم کیا ہے؟ پہلا مرہم اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ نماز کی پابندی کرو، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو، سجدے میں جا کر کہو یا اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اسے جوڑ دے۔ یا اللہ میری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، مجھے امید عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ بندے کی پکار سنتا ہے۔ دوسرا مرہم قرآن سے دوستی۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی شفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، ترجمہ پڑھو، اس کے پیغام کو سمجھو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملے گا۔
تیسرا مرحلہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس مت ہو، ممکن ہے اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہو، ممکن ہے تمہیں جنت میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہو۔ چوتھا مرحلہ معاف کرنا۔ بعض دل اس لیے ٹوٹے رہتے ہیں کیونکہ وہ نفرت کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں۔ جس نے تمہیں تکلیف دی ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، معاف کر دو، یہ معافی دوسروں سے زیادہ تمہارے دل کو سکون دے گی۔ پانچواں مرحلہ امید۔ شیطان کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جن کی زندگی بدل گئی، کتنے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی تک پہنچے۔ تمہاری کہانی بھی بدل سکتی ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میرے محترم سامعین، کبھی کبھی اللہ ہمارے دل اس لیے توڑ دیتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب آ جائیں۔ ہم دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں سمجھاتا ہے اصل سہارا میں ہوں۔ جب بندہ اللہ کو پا لیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، اس کے آنسو دعا بن جاتے ہیں، اس کا درد عبادت بن جاتا ہے، اس کی آزمائش درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہے، جو اندر ہی اندر رو رہا ہے، جو مایوسی کا شکار ہے، جو زندگی سے تھک چکا ہے، تو میں اس سے کہنا چاہتی ہوں ہمت نہ ہارو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری براہ کو جانتا ہے، تمہارے ہر آنسو کو دیکھتا ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ تمہیں ایسی خوشی عطا فرمائے گا کہ تم اپنے گزرے ہوئے غم بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔